میرا کزن عامر الیکٹرانک کا کام جانتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا بال سنوار رہا تھا کہ سامنے والے گھر سے ایک لڑکی نے آواز دے کر بلایا۔ یہ انور صاحب کی بیٹی سونیا تھی۔ اس کے والد فوت ہو چکے تھے، کوئی بڑا بھائی نہ تھا۔ اس نے عامر کو بلا کر کہا کہ ہمارا ٹی وی خراب ہے، آپ ٹھیک کر دیجئے۔ وہ اپنا سامان لے کر اس کے گھر چلا گیا۔ معمولی سا نقص تھا، درست کر دیا، کام کی اجرت بھی نہیں دی۔ سونیا اور اس کی ماں عامر کی مشکور ہوئیں۔ کچھ دنوں بعد سونیا دوبارہ آئی۔ آج پھر ٹی وی خراب ہو گیا تھا۔ عامر نے جا کر اسے دوبارہ ٹھیک کر دیا۔ اس طرح دونوں کی جان پہچان ہو گئی۔ ایک دن سونیا کی امی خالہ جمیلہ نے عامر کو اپنے گھر سے نکلتے دیکھ لیا۔ اس نے بیٹی سے باس پرس کی، وہ مکر گئی، لیکن ماں کو شک پڑ گیا، لہٰذا وہ عامر کے گھر گئیں۔ اس کی ماں کو جا کر بتا دیا۔ ماں نے عامر کو سمجھایا، لیکن اس نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا کہ جوانی دیوانی کہی جاتی ہے۔ لڑکی کو بھی ماں کی بیہودگی کا پاس نہ رہا۔ جب عامر کہتا آؤ گھومنے چلیں تو وہ اس کے ساتھ چلی جاتی اور دونوں شہر سے دور پارکوں میں گھومتے پھرتے تھے۔ یہ ایک دن کا معاملہ نہ تھا، روز کی بات تھی۔ عامر روز ہی دکان سے غائب ہو جاتا تھا۔ ایک دن چچا اصغر نے ان کو بازار میں گھومتے دیکھ لیا تو آ کر چچا آصف کو بتا دیا۔ چچا آصف نے بیٹے کو آڑے ہاتھوں لیا، اسے اتنا مارا کہ حد کر دی۔ یہ منظر سونیا اپنے گھر کی بالکنی سے دیکھ رہی تھی۔ چچا کا خوشیوں بھرا گھر تھا، لیکن اب جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ ان کے گھر کا سکون سونیا کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ پریشانی کا عالم رہنے لگا تھا۔ خاص طور پر بہنیں اپنے بھائی کی فکر میں گھلنے لگیں، مگر یہ دونوں باز نہ آئے۔ جب موقع ملتا باہر ملنے چلے جاتے۔ اتفاق یہ کہ بھی چاچا کے کوئی جاننے والے دیکھ لیتے اور کبھی سونیا کا کوئی رشتہ دار اس کی ماں کو خبردار کرنے آ جاتا۔ سونیا کی ماں بھی اس کی وجہ سے بے حد دکھی ہوئی تھی کہ خاوند کا سایہ سر پر نہ تھا، لڑکی کو کون سنبھالتا۔ ایک دن سونیا کے رشتے کے ماموں نے اسے عامر کے ساتھ دیکھا تو آ کر اس کی ماں کو بتایا۔ ماں بیچاری سوائے شرمندہ ہونے کے کیا کر سکتی تھی؟ وہ کوئی بہانہ بھی نہ بنا سکتی تھی۔ اس نے کہا بھائی صاحب آپ فکر نہ کریں، آج کے بعد میں اپنی لڑکی کا گھر سے باہر نکلنا ہی بند کر دوں گی۔ سونیا گھر آئی تو ماں مرنے مارنے کو تلی ہوئی تھی۔ پہلے تو اس نے لکڑی اٹھا لی اور لڑکی کو دھنک کر رکھ دیا۔ جب وہ رونے سے سکنے لگی تو ماں بھی رونے لگی اور جھولی پھیلا کر فریاد کی کہ اے بیٹی خدا کے لیے میری بیہودگی کی لاج رکھ لے اور میری عزت کا خیال کر، یوں عزت کو سرے بازار نیلام نہ کر۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں اور تمہیں تمہارے مرے ہوئے باپ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے جینے دو، ورنہ ہم بدنامی کے اندھے کنویں میں گر جائیں گے، لوگ ہمیں یہاں رہنے نہ دیں گے۔ جب ماں رو کر بیٹی کی آگے آہوازاری کر رہی تھی، نا عاقبت اندیش بیٹی آنکھیں بند کر کے عامر کے ساتھ مستقبل کے سنہرے سپنے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ماں کی باتوں کا دل پر بس اتنا اثر لیا کہ اگلے دن چھت پر عامر سے ملی اور کہا کہ اب ہمارا اس طرح ملنا محال ہو گیا ہے، کیوں نہ ہم کسی اور جگہ چلے جائیں اور وہاں جا کر شادی کر لیں۔ یہ ٹھیک نہ ہوگا، تمہاری بیوہ ماں کو بہت صدمہ ہوگا۔ سونیا ہم ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں گے، تم صبر کرو، انشاءاللہ میں ایک دن تم کو بیاہ کر لے جاؤں گا۔ اس دن صبح 4 بجے جب چاچا آصف نماز کے لیے اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ عامر گھر میں نہیں ہے۔ تب وہ اس کے لیے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ دیکھوں کدھر سے آتا ہے۔ اس وقت سامنے والے گھر کا در کھلا اور عامر اس کی سیڑھیوں والے رستے سے باہر آیا تو چاچا نے اسے اپنے گھر کی دہلیز پر پکڑ لیا، اسے گھر میں لے گئے اور پیار سے سمجھانے لگے کہ بیٹے رات کے وقت کسی بیوہ کے گھر میں جانا بہت غلط بات ہے۔ میرے بعد تم ہی تو میرے گھر کے سربراہ ہو، تم میرے سب سے بڑے بیٹے ہو، میری تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہے، اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ آخر میں تم کو کیسے سمجھاؤں؟ ہمت کر کے پہلی بار عامر نے زبان کھولی اور کہا ابا جان میری سونیا کے ساتھ شادی کروا دیجیے، اس میں حرج ہی کیا ہے، وہ ایک غریب بیوہ کی لڑکی ہے۔ یہ بات نہیں ہے بیٹے، بات یہ ہے کہ وہ ہماری برادری کی نہیں ہے، خاندان والے میرے ساتھ کیا کریں گے یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم پر تو اس لڑکی کی محبت کا بھوت سوار ہے۔ بیٹے میں تم کو ایک باپ کی حیثیت سے سمجھا رہا ہوں کہ اس شادی کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ تیری چھوٹی بہنوں کی شادی
شادیاں بھی ہم کو غیروں میں کرنی پڑے گی۔ میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آج ایک سخت گیر باپ اپنے بیٹے کے سامنے منت سماجت سے بات کر رہا تھا۔ باپ کو مجبور دیکھ کر عامر کا دل بیٹھ گیا۔ بجھی ہوئی آواز میں کہا، اچھا ابا جان، اگر آپ کی اتنی ہی مجبوریاں ہیں تو میں آپ کو مجبور نہیں دیکھ سکتا۔ ایک بیٹے کا بھی اپنے باپ کے لیے کوئی فرض بنتا ہے۔ یہ بات دل پر پتھر رکھ کر اس نے اپنے باپ سے کہی تھی۔ بیٹے کی سعادت مندی پر باپ خوش ہو گیا۔ کچھ دنوں تک دونوں نے بہت صبر و ضبط سے کام لیا۔ سونیا چھت سے عامر کے صحن کو دیکھتی تھی اور عامر اسے دیکھ کر نظریں نیچے کر لیتا تھا۔ دونوں کے دلوں میں ایک طوفان بند تھا جو تباہی کی علامت تھا۔ انہی دنوں عامر کے والد نے اس کے لیے لڑکی تلاش کر لی جو ان کے اپنے خاندان سے تھی۔ گھر والے سمجھ رہے تھے کہ وہ منگنی کر کے سب کچھ بھول جائے گا، مگر ایسا نہیں تھا۔ عامر نے سوچا، اس سورش سے نپٹنے کے لیے کیوں نہ منگنی کر لوں، ان کی پریشانی تو ختم ہو جائے، باقی بعد میں دیکھی جائے گی۔ عامر کی منگنی دھوم دھام سے ہو گئی۔ جب سونیا کو پتہ چلا تو اس نے ماچس کی تلیوں سے اپنے بازو اور ہاتھوں کو جلایا اور رات بھر سسکتی رہی۔ جب عامر کو پتہ چلا کہ سونیا نے خود کو جلایا ہے تو وہ اس سے ملا اور یقین دلایا کہ یہ منگنی عارضی ہے، میں نے اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا ہے تاکہ گھر میں پریشانی ختم ہو۔ میں بعد میں منگنی توڑ دوں گا اور شادی تم سے ہی کروں گا۔ عامر کے یقین دلانے پر سونیا کی پریشانی کچھ کم ہوئی۔ سونیا کی ماں نے انہیں ملاقات کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی دل میں ٹھان لی کہ اب سونیا کو اس کے گھر کا کرنا ہے۔ وہ اس مشن پر نواب شاہ چلی گئی جہاں اس کی بہن کا گھر تھا اور اس کا بیٹا کبھی کبھی آتا تھا۔ اسے بھی سونیا پسند تھی۔ وہ بہن سے منگنی کی تاریخ لے آئی اور سونیا کو بتایا۔ وہ رونے لگی، کہا، امی جان، جب آپ جانتی ہیں کہ میں عامر سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو آپ میری منگنی کی تاریخ کیوں طے کر آئی ہیں؟ میں بھی آپ کے بھانجے سے شادی نہ کروں گی۔ پگلی، جب عامر نے منگنی کر لی ہے تو کس آس پر بیٹھی ہے؟ وہ لوگ ہمیں کمتر جانتے ہیں۔ آصف صاحب کبھی اپنے بیٹے کا رشتہ تم سے نہ کریں گے۔ ان خیالات سے اپنا دل و دماغ صاف کر لے۔ اپنی زندگی اور میری مجبوریوں کے بارے میں سوچ کہ ہم نے بھی جینا ہے۔ یوں ماں نے کہہ سن کر اسے قائل کر لیا۔ ان دنوں سونیا کے گھر کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ ایک بہن شادی شدہ تھی، گھر میں بیوہ ماں سلائی کرتی اور دوسرا کوئی کمانے والا موجود نہ تھا۔ اس کے باوجود سونیا نے عامر کو کبھی اپنی مالی مشکلات نہ بتائیں۔ ایک بار عامر نے خود کچھ رقم دینی چاہی کیونکہ وہ ان کے حالات جانتا تھا، لیکن سونیا نے لینے سے انکار کر دیا۔ بولی، مجھے پیسوں کا لالچ نہیں، تم مجھے مالی امداد دے کر میری نظروں سے نہ گراؤ۔ غرض بہت اصرار پر بھی اس نے رقم نہ لی۔ جب گھر کے مالی حالات بہت خراب ہو گئے تو مجبوراً اس نے ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازمت کر لی۔ عامر کو پتہ چلا تو وہ فیکٹری گیا اور کہا، تم نے یہاں کیوں ملازمت کی ہے جب میں ہوں تمہارے ساتھ؟ جو ضرورت ہے مجھ سے کہو، میں پوری کر دوں گا۔ یہ بہت نامناسب بات ہے عامر، تم نے میرے گھر والوں کا ٹھیکہ تو نہیں لیا؟ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر کا خرچہ تم چلاتے ہو تو ہمیں کتنے رسوا اور بدنام ہو جائیں گے۔ لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ سونیا غریب ضرور تھی مگر بہت خوددار تھی۔ فیکٹری میں ملازمت کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ اب عامر سے وہاں جا کر مل لیا کرتی تھی اور روز چھٹی کے وقت اسے اپنے ساتھ لے آتا تھا۔ ایک روز جب کہ سونیا کی ماں نواب شاہ گئی ہوئی تھی، رات کے وقت سونیا نے اسے بلایا۔ ماں جاتے ہوئے اپنی شادی شدہ بیٹی عرفانہ کو سونیا کے پاس رہنے کا کہہ گئی تھی۔ رات کے 2 بجے اتفاقاً عرفانہ کی آنکھ کھلی تو اس نے عامر کو چھت پر سونیا کے ساتھ باتیں کرتے پایا۔ اسے عرفانہ نے گھر سے نکل جانے کو کہا۔ جاتے ہوئے عامر نے سونیا کو قسم دی کہ تمہاری باجی تم پر غصہ کرے اور جو بھی غصے میں کہیں تم جواب نہیں دینا بلکہ چپ رہنا، کیونکہ تم لوگوں کی آواز اونچی ہوئی تو ہمارے گھر تک باتیں سنائی دیں گی۔ والد صاحب کی آنکھ کھل جائے گی، وہ اٹھ گئے تو وہ کچھ ہو جائے گا جو ابھی تک نہیں ہوا۔ ابھی عامر سیڑھیوں سے نیچے اتر ہی رہا تھا کہ دونوں بہنوں میں زبردست لڑائی ہو گئی۔ عرفانہ نے عامر کو بددعائیں دی تو سونیا اس سے لڑ پڑی۔ چونکہ دونوں اپنی چھت پر لڑ رہی تھیں اس لیے ان کی آواز مین صحن اور گلی میں تو کیا پاس پڑوس کے گھروں میں بھی یہ شور شرابہ سنائی دے رہا تھا۔
جب لوگوں نے خالہ جمیلہ کے گھر سے شور کی آواز سنی تو سارا محلہ جاگ اٹھا۔ اسی وقت عامر گھر میں داخل ہوا۔ اس کے والد بھی جاگ گئے تھے۔ کہا، عامر تم نے آج مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ محلے والوں نے آدھی رات کو خالہ جمیلہ کا دروازہ بجایا اور پوچھا، بہن جی کیا بات ہے؟ تبھی عرفانہ آگے بڑھی اور محلے داروں سے کہا کہ وہ جو سامنے آصف صاحب رہتے ہیں نا، ان کا لڑکا عامر ہمارے گھر کودا تو ہم ڈر گئے۔ امی بھی نواب شاہ گئی ہوئی ہیں، اس لیے ہم نے شور مچایا ہے۔ اس وقت سونیا چپ کھڑی رہی۔ لوگ چچا آصف کی طرف آئے۔ صبح تک ایسے ہی شور و گفا رہا اور دیر تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ سونیا کے دل میں اس الزام پر اپنی بہن کے خلاف غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ صبح سویرے بہن کی سسرال چلی گئی اور اپنے بہنوئی سے کہا، دولہا بھائی، رات باجی سے ملنے کوئی شخص آیا تھا۔ میں نے اسے صرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، شکل نہیں دیکھ سکی۔ جب میں نے عرفانہ باجی سے پوچھا کہ کون آیا تھا تو انہوں نے مجھے برا بھلا کہا اور میں آپ کو بتانے آئی ہوں کہ اپنی بیوی کا دھیان رکھیں۔ یہ کہہ کر وہ گھر آ گئی۔ سونیا بدلے کی آگ میں اندھی ہو کر اپنی بہن کا گھر اجاڑنے کے در پہ ہوئی تھی۔ کون سا شوہر اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات برداشت کر سکتا ہے؟ دولہا بھائی صاحب تو غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور اسی وقت عرفانہ سے باس پرس کو پہنچ گئے۔ آتے ہی بیوی کے بال پکڑ لیے اور کہا، بتا کون آیا تھا آدھی رات کو تجھ سے ملنے؟ مجھ سے کوئی ملنے نہیں آیا، عرفانہ نے روتے ہوئے کہا، لیکن وہ کہاں ماننے والا تھا۔ اس قدر چیخو پکار ہوئی کہ محلے والے پھر سے جمع ہو گئے۔ وہ عامر کے گھر گئے اور کہا، ایک عورت کو تمہاری وجہ سے طلاق ہو رہی ہے، اگر تم چاہو تو اس کا گھر اجڑنے سے بچا سکتے ہو۔ تم بھی بہنوں والے ہو، کسی پر ناحق ظلم ہو رہا ہے جبکہ قصوروار تم اور سونیا ہو۔ تم جا کر بتا دو کہ تم اس کی بیوی سے نہیں بلکہ اس کی چھوٹی بہن سے ملنے گئے تھے۔ محلے والے عرفانہ اور اس کے شوہر کو چچا آصف کے گھر لے آئے۔ تب عامر نے کہا، بھائی، تمہاری بیوی میری بہن ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق ایک بھائی جیسا ہے۔ میں سونیا سے ملنے گیا تھا کیونکہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کیوں اس بیچاری پر ظلم کر رہے ہیں؟ آپ سے کسی نے غلط بیانی کی ہے۔ اتنے میں سونیا بھی وہاں آ گئی۔ عامر نے اس سے کہا، سونیا، میں تم کو ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ اگر عرفانہ باجی نے تم کو ڈانٹا تو صحیح کیا، ان کی جگہ تمہاری امی ہوتی تو وہ بھی تم کو ڈانٹتی۔ تم نے اپنی بہن پر خوامخواہ الزام دھر دیا۔ اگر انہوں نے تم کو سمجھایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جھوٹ بول کر ان کا گھر برباد کرو۔ اب اپنے دولہا بھائی کو بتا دو کہ میں تم سے ملنے آیا تھا۔ جب عامر نے اسے اپنی قسم دی تو اس نے زبان کھولی اور محلے والوں کے سامنے اقرار کیا کہ عامر اس کی باجی سے نہیں بلکہ اس سے ملنے آیا تھا۔ اب اس کا بہنوئی شیر ہو گیا کہ میں عرفانہ یعنی اپنی بیوی کو صرف اس شرط پر طلاق نہیں دوں گا کہ سونیا قسم کھائے اور وعدہ کرے کہ وہ پھر کبھی عامر سے نہیں ملے گی اور عامر بھی ہمیشہ کے لیے اس سے ناتا توڑ دے گا۔ اس پر عامر کو غصہ آ گیا۔ اس نے محلے والوں سے کہا کہ اس شخص کو یہاں سے لے جاؤ، سونیا اور میرا مسئلہ ہمارے والدین کا ہے، وہی حل کریں گے۔ محلے والے سونیا، عرفانہ اور اس کے شوہر کو لے گئے۔ عامر اور سونیا علاقے میں بدنام ہو چکے تھے، ان کے گھروں میں کوہرام مچ چکا تھا۔ ماں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لائی تھی۔ چچا آصف گلی میں کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا بہت سے لوگ سونیا کے گھر جا رہے ہیں تو چچا نے عامر سے کہا، بہتر ہے کہ تم کہیں چلے جاؤ، مجھے آثار اچھے نظر نہیں آ رہے۔ غالباً یہ لوگ ہم سے لڑائی جھگڑے کے لیے آ رہے ہیں اور یہ ان کو گاؤں سے ساتھ لائی ہے، یہ اس کے رشتہ دار لگتے ہیں۔ عامر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن جب گھر والوں نے سمجھایا کہ خدا کے لیے کچھ دنوں کے لیے چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ یہاں کسی کا خون ہو جائے گا۔ ماں بیچاری بیمار تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ کچھ لوگ اس کے بیٹے سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو اس کی حالت گیر ہو گئی۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگی کہ بیٹا، خدا کے لیے تم کہیں چلے جاؤ۔ عامر نے سوچا کہ ماں باپ کا دل دکھانا اچھا نہیں، کہیں واقعی جھگڑا نہ ہو جائے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں لاہور ماموں کے گھر چلا جاتا ہوں، جب یہاں کے حالات سنبھل جائیں گے تو مجھے فون کر دینا، آ جاؤں گا۔ عامر چلا گیا۔ پیچھے سونیا کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کا نکاح اس کی ماں نے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر زبردستی اپنے بھانجے سے کروا دیا۔ وہ روتی رہی، کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسے زبردستی پکڑ کر گاڑی میں چڑھا لیا اور سسرالی ساتھ لے گئے۔ لڑکی کی چیخو پکار سے دولہے کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ کسی اور سے شادی کی آرزو مند ہے، تبھی شادی پر راضی نہیں ہو رہی ہے، لیکن وہ شریف خاندان کا لڑکا اس وقت اپنی اور اپنے خاندان کی عزت بچانے کو خاموش رہا۔ سونیا کے بہنوئی نے بڑھ چڑھ کر اس مہرکے میں حصہ لیا تھا۔ جب عامر گھر واپس آیا تو پوچھا، معاملہ کیا ہوا؟
کیا وہ لوگ چلے گئے؟ چاچا جان بولے۔ بس بیٹے وہ لوگ چلے گئے، وہ بیاہنے آئے تھے لڑکی کو، دراصل ہم نے غلط سمجھا۔ یہ سن کر عامر جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ وہ کئی دنوں تک ایک ہی حالت میں ایک جگہ پڑا رہا۔ ماں اور بہنیں تسلیاں دیتی رہیں، لیکن چچا ہی کہتے تھے تھوڑے دنوں کا غم ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عامر ٹھیک ہوا کہ نہیں بس اتنا بتاتی چلوں کہ وہ گھر والوں سے لا تعلق ہو گیا۔ شاید اس کے لیے یہ غم تھوڑے دنوں کا نہیں بلکہ عمر بھر کا تھا۔ سونیا کیسی زندگی جی رہی ہے، خوش ہے یا ناخوش نہیں معلوم، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر چچا یہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا اور سونیا ایک دوسرے کو اتنا چاہتے ہیں تو بیٹے کی خوشی کے لیے صحیح ایک بیوہ کی بیٹی کو بہو بنا لیتے۔ اس میں حرج ہی کیا تھا؟ دونوں کی شادی ہو جاتی تو ممکن ہے ان کی زندگی خوشی سے گزرتی۔ اب تک عامر نے شادی نہیں کی، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے ابھی تک سونیا کو نہیں بھلایا ہے۔ اگر آپ لوگ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کر کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔